أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون اللہ مالک الملک حمد و ثنا اسی کے لیے تعریفات تسبیحات کبریائی اور بزرگی جو اپنی ذات اور اپنی ایک صفت میں بالکل اکیلا منفرد بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پچھلے مہینے کے تیسرے خطبہ جمعہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 اور 220 کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ عفو کا جو لفظ اس آیت میں استعمال ہوا اس کے کیا معنی ہیں، اور اختصار کے ساتھ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کا ایک معنی ہے معاف کر دینا، درگزر کرنا، لوگوں کے لیے اپنے دل میں نرمی رکھنا، ان کو بھی انسان سمجھنا، ان کی غلطیوں سے صرف نظر کرنا، اور دوسرا معنی کہ جو آپ کی جائز ضروریات سے زیادہ پیسہ، دولت، وسائل ہیں، اس کو اکٹھا کرنے کی بجائے، اسٹاک کرنے کی بجائے، ذخیرہ کرنے کی بجائے اللہ کے راستے میں، اللہ کی مخلوق پر اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے جو مصارف دیے گئے ہیں ان میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ اس سے یہ تمہارے پاس جو بچت ہوئی ہے اس میں بڑی برکتیں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی تونگری عطا فرمائے گا، اور رب اگر نوازنے پر آ جائے تو بندہ اللہ کی نوازشات کو سمیٹ نہیں سکتا، عاجز آ جاتا ہے، اور وہ بارش اتنی برس رہی ہوتی ہے، سوچ رہا ہوتا ہے اس کو رکھوں کہاں، خرچ کہاں کروں۔ تو اس پر ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ آج جو میں نے 2 آیات پڑھی ہیں، بلکہ ایک ہی آیت ہے، اس کے حوالے سے شاید پوری گفتگو نہ ہو سکے اس ایک خطبے میں، اگر کچھ باتیں رہ گئیں تو انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہم ذکر کریں گے۔ اس کا معنی مفہوم شروع کرنے سے پہلے اس شریعت اسلامیہ کا ایک پرنسپل، ایک اصول، ایک ضابطہ
وہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، جس کا میں اکثر و بیشتر آپ سے تذکرہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حلال اور حرام، جائز یا ناجائز کا قانون بنایا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، یہ کام کرو، یہ چھوڑ دو، یہ نیکی ہے، یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا قانون یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس کے بینیفیشری ہم ہیں، اللہ نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق ذات ہے، نہ اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر ہم اس قانون کو ایڈاپٹ کریں گے، اپنی عملی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے، اس کے فوائد وہ بھی ہمیں ملیں گے، اللہ کی مخلوق کو ملیں گے۔ اور اگر اگنور کریں گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، نقصان بھی اسی مخلوق کا ہونا ہے۔ اب یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، کچھ بچتا ہی نہیں کہ ہر معاملے میں جب بندہ یہ کہے، یہ ذہن بنا لے، اپنا یہ منہج بنا لے کہ بھئی اللہ نے مجھے اس سے روکا ہے تو یقیناً رک جانے میں میرے لیے فائدہ ہے، اگر میں اس کے قریب جاؤں گا تو میرا نقصان ہوگا، اللہ نے یہ کام کرنے کو مجھے دیا ہے، میں اگر چھوڑوں گا تو نقصان ہوگا، کروں گا تو یقیناً فائدے ملیں گے۔ وقتی طور پہ بڑی مشقت، محنت، مشکل بھی نظر آ رہی ہوگی، لیکن یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں میرا ہی کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا، میرے لیے ہی اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عام معاملات حتیٰ کہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ لڑو، اگر اللہ کا آرڈر آ گیا نا کہ اس کے ساتھ لڑو، تو یہ عقیدہ بنا لو، جس کو ہم جہاد کہتے ہیں، یہ عقیدہ بنانا ہے کہ اب اس کے ساتھ لڑنے میں فائدہ ہے۔ ویسے لڑائی میں کبھی فائدہ نہیں ہوا کرتا، لڑائی سے ہمیں بچنا ہے، شریعت ہمیں بار بار اسی کی تلقین کرتی ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ جب سچویشن ایسی ہو جائے، ادھر سے آرڈر آ جائے کہ اب اس کے ساتھ آپ کو لڑنا ہے، آپ تلوار اٹھائیں، آپ گن اٹھائیں، تو مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اب میں اگر بیٹھا رہوں گا یا میں اس کے ساتھ صلح کی بات کروں گا تو اس میں میرا نقصان ہے، اب لڑائی میں فائدہ ہے۔ اللہ کو اس انداز سے اوبے کرنا ہے، اللہ کے حکم کو اس انداز سے آنکھیں بند کر کے ماننا ہے، یہ اصل بندگی ہے۔ ابھی یہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں جہاد کی مثلا، کیا یہ کافر اللہ سے طاقتور ہے؟ اللہ ان کو مارنے پر، ہلاک کرنے پر آئے، اللہ خود نہیں کر سکتا؟ اس کو تو کلاشن کو اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو صرف کن کا لفظ کہے، صرف ارادہ کرے، بس سب ملیا میں۔ ہمارا سب کا عقیدہ ہے اللہ کے اس کن کے آرڈر کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر سکتی ہے؟ تو اس کافر کو، اس باغی کو، نافرمان کو اگر اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس کو مارو،
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ خود مار نہیں سکتا اور ہم سے کروانا چاہتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اللہ نے کلام پاک میں 2 ٹوک بتا دیا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم تمہارا ذرا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ صرف میٹھا میٹھا کھاتے ہو یا کڑوا بھی ہمارے حکم پر کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو؟ ہم نے کہا تھا 2 مہینے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان ہوتا ہے، موسم یہ جو تبدیل ہوتا ہے، کہ آپ صرف سردیوں کے روزے رکھتے ہیں 25-27 ڈگری ٹمپریچر میں، یا 50 ڈگری چلا جائے تب بھی آپ رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ امتحان ہے۔ اور جو رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے ہیں، اس کے پیچھے بھی فلسفہ یہی ہے کہ اللہ تو حکم کر، موسم جیسا بھی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، تیرا آرڈر، وہ 29 یا 30 کیا، میں اور بھی رکھنے کے لیے تیار ہوں، میں تیرا غلام ہوں، تیرا بندہ ہوں۔ وہ بظاہر 6 روزے نہیں ہیں، اس کے پیچھے ایک میسج ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی بندگی ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اللہ میں تیرے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہوں، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال میرے بھائیوں، جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جتنے بھی احکام ہیں، اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اور دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ یہ سب مانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا کریٹر وہ اس کو دوسروں کی بنسبت بہت بہتر جانتا ہے۔ یہ چیز بنائی اس نے، یہ کیسے ورک کرے گی، اس کی آؤٹ پٹ کیسے بڑھ جائے گی، اگر اس کے اندر کوئی ایرر آ گیا تو پھر اس کی ریپیئرنگ کیسے ہوگی، یہ جو اس مشین کو بنانے والا ہے نا وہ بہتر جانتا ہے۔ باقی لوگوں کو بعد میں پتہ چلتا، پہلے اس کو۔ اب ہم خود تو نہیں بن گئے، ہمیں اس مالک نے بنایا ہے۔ میرے کیا مسائل ہیں مجھے نہیں پتا، میرے رب کو پتا ہے۔ کہاں چلنے میں میرے لیے فائدہ ہے مجھے نہیں پتا اتنا جتنا میرے رب کو پتا ہے۔ کہاں کہاں سے مجھے چوٹ لگ سکتی ہے مجھے نہیں پتا، میرے رب کو پتا ہے۔ یہ عقیدہ۔ اب اسی کے تحت جو آج کی آیت ہے جس خطبہ جمعہ کی، بظاہر اس میں شادی بیاہ کہ فلاں سے کرو اور فلاں سے نہ کرو، یہ حکم ہے، لیکن وہ اس وقت تک سمجھ میں نہ آتا جب تک میں آپ کو یہ تمہید نہ بتاتا کہ یہ اللہ نے حکم کیوں دیا کہ اس کے ساتھ شادی کرو اور اس کے ساتھ نہ کرو۔ یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ نے جس سے روک دیا اس میں نقصان ہوگا، جس کا حکم دے دیا اس میں فائدہ ہی ہوگا۔ جب یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر اگلا نقطہ جو ابھی میں نے بات کی کہ وہ جب مالک ہے تو وہ مجھے بہتر جانتا ہے نا۔ اب یہ جو آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ، کسی بھی مشرک عورت کے ساتھ نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک مشرکہ عورت آپ کو کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگ رہی ہو، کتنے ہی فائدے آپ کو کیوں نہ نظر آ رہے ہوں، اگر اس کے ساتھ شادی کرو گے تمہارے لیے تباہی ہوگی۔ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی لونڈی کے ساتھ شادی کر لو۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، ایک لونڈی
جو آزاد بھی نہیں ہے، سوشل سٹیٹس دیکھیں، کسی کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے وقف ہے بغیر سیلری کے، اس عورت کے ساتھ، لونڈی کے ساتھ، لیکن اس کے دل میں ایمان ہے. وہ اس مشرکہ عورت، یہ فرسٹ لیڈی کیوں نہ ہو، یہ کسی ملک کی کوئین کیوں نہ ہو، پرنسس کیوں نہ ہو، یہ لونڈی جو مومن ہے اس سے لاکھ درجے بہتر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے لیڈروں کے ساتھ تشریف فرما، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے نبوت کے اعلان کے بعد ایک ہی مشن ہوتا تھا کہ اللہ کا پیغام جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے لوگوں تک پہنچاؤں. اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہوا کرتا تھا. بات چیت جاری ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، جن کی کنیت ہے ابو محذورہ، نابینا صحابی تھے، بلائنڈ، غریب مسکین آدمی، پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا، لیکن مومن تھا، اپنے رب کا نمک حلال تھا. آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب تو دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہ وہ جو مشرکین مکہ لیڈر بیٹھے تھے انہی پر مرکوز رکھی. بات صرف اتنی سی تھی کہ بھئی یہ تو اپنا ساتھی ہے، اس کی بات 2 منٹ بعد بھی سنی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ محسوس بھی نہیں کرے گا. یہ لوگ قابو ہی نہیں آتے، وقت ہی نہیں دیتے. اس وقت اگر بیٹھے ہیں پاس اور کچھ سننے کے موڈ میں ہیں تو ان کو اللہ کا دین بتا دوں، اللہ کا دین سنا دوں، توحید کی دعوت دے دوں، ممکن ہے راہ راست پر آ جائیں. اللہ نے ٹاسک دیا ہوا ہے، اسی پر کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں کتنی بڑی اچھی سوچ ہے. کام بھی اپنا ذاتی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا مشن ہے، لیکن اس کے باوجود رب العالمین، آپ اس وقت جتنے بھی حالات رونما ہوئے یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے. بعض لوگ پھر کیڑے نکالنے لگ جاتے ہیں، فلاں صحابی نے پھر کیوں کیا، فلاں نے یوں کیوں کیا. نہیں، جو نبوت کے اعلان کے بعد 23 سال کا عرصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، اس دوران جتنے بھی واقعات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی فیملی کے ساتھ، آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ، وہ بنیادی طور پر ہمارے لیے ہوا. وہ سب کچھ جو ہوا ہمارے لیے ہوا. ایک قانون ترتیب دیا جا رہا تھا کہ بعد میں آنے والوں کے ساتھ اگر ایسا معاملہ بن جائے تو ان کو کیا کرنا ہے، اس کا حل بتانا. ورنہ اللہ رب العالمین اس پر قادر نہیں تھا کہ وہ سارے مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تو پہلے بھی تھے، اسلام لانے سے پہلے مانتے تھے نا، جس جیسا بندہ نہیں دیکھا. اب نبوت کے اعلان کے بعد اور زیادہ عقیدت مند اور مرید ہو جاتے. کر سکتا تھا اللہ، نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ہمیں بتانے کے لیے کہ مولوی صاحب صرف وی آئی پی پروٹوکول آپ کو چاہیے اور آپ نبی کے وارث کہلانا چاہتے ہیں تو نہیں. جس طرح نبی نے تکلیفیں اٹھائی تھیں ان کے لیے تیار رہو. بہرحال بات یہ ہو رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس صرف یہ سوچ کر کہ یہ میری بات ممکن ہے قبول کر لیں اور مسلمان ہو جائیں، گفتگو جاری رکھی، اور ادھر سے پوری سورت نازل ہو گئی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ. نہیں میرے پیغمبر، ٹھیک ہے کہ اس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، یہ آنکھوں سے نابینا ہے، بہت غریب کمزور ہے، کوئی سوشل سٹیٹس نہیں ہے، اور یہ لوگ چودھری ہیں، لیڈر ہیں، سردار ہیں، ہوں گے اپنی جگہ پہ. جب ان کے دل میں ایمان نہیں ہے
وہ پھٹے پرانے کپڑوں والا، آنکھوں سے نابینا، غریب مسکین آدمی، دل میں ایمان ہے تو اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ اس کی جوتی کی خاک کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چھوڑ دیں آپ ان کو، پہلے اس کی بات سنیں۔ یہ ہمیں بتایا آپ نے کیا بنا لیا ہے معیار، جس بنیاد پر آپ لوگوں کے سوشل سٹیٹس کو سیٹ کرتے ہو اور ڈسکس کرتے ہو۔ رشتہ داریاں بنانے کے لیے اس آیت میں معیار دے دیا، وہ کیا ہونا چاہیے؟ ارے بڑی سادہ سی بات ہے، جو عقل مند دوست ہوتے ہیں، عقل مند دوست، اگر وہ اپنے دوست کو دیکھیں کہ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو یہ دوست اس کو چھوڑ جاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، جو اپنے باپ کا نہیں ہے وہ ہمارا کیا لگتا ہے۔ جس کو اپنے باپ کا احترام نہیں ہے یار، جس نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اگر اس کے ساتھ اس کے دل میں وفا نہیں ہے تو ہمیں بھی کسی وقت لات مارے گا۔ اب اسی اینگل سے دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کافروں کو، ان مشرکوں کو آپ اور میں زیادہ جانتے ہیں یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اس کے ساتھ زیادہ مہربانیاں کی ہوں گی یا اللہ نے؟ اللہ کے احسانات، نوازشات پل پل پہ استعمال کر رہا ہے، اگر اس کے ساتھ بے وفائی کر گیا ہے تو آپ نے تو کوئی چند کوڑیاں اس کو دی ہوں گی یا تو کوئی چھوٹا موٹا اس کا کام کیا ہوگا۔ آپ کے ساتھ بے وفائی کرنا اس کے لیے کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ اس اینگل سے دیکھو۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس اصول پر نہیں آئیں گے تو اللہ نے اسی آیت میں پھر بتا بھی دیا، ہوگا کیا؟ نقصان اللہ کا نہیں ہوگا، نقصان بھی تمہارا ہی ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ بیت المال جب وسیع ہوا، فتوحات، کئی لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت قائم ہو گئی، اب آمدنی اور خرچ، جزیہ، فدیہ، ٹیکس، عشر، نصف عشر، یہ سب اکٹھا ہوتا تھا۔ پوری ایک ٹیم صحابہ کرام کی اس پہ لگی ہوئی ہوتی تھی، آمدنی اور خرچ، ایکسپینسز، یہ سارا جو گوشوارے جس کو آپ کہتے ہیں۔ آئے حضرت ابو عمر فاروق کے پاس اور کہنے لگے کہ کام بہت بڑھ گیا ہے، ہمیں کچھ مزید سٹاف کی ضرورت ہے، اور اس میں ایک کرسچین کا نام لیا کہ وہ بڑا ایکسپرٹ اکاؤنٹنٹ ہے، اکاؤنٹس کے کام کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ میں آج کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو آپ مہربانی کریں کہ اس کو ہمارے ساتھ لگا دیں، ورنہ روزانہ کوئی نہ کوئی پٹ رہا ہوگا، معمولی بھی کوئی ایرر آتا تھا تو عمر فاروق کا پھر درہ تیار رہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے ریفیوز کر دیا، کیا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ صحابہ کرام گئے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر گزارش کرنے لگے کہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے، ہماری تو نہیں مانی، آپ سے مشورہ کرتے ہیں، آپ کی بات بھی سنتے ہیں، ذرا یہ مشورہ دیں ورنہ یہ مسئلہ بنا رہے گا اکاؤنٹس کا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور حضرت عمر فاروق سے جا کر جو ہی بات کی، اب جواب سنیں۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ اچھا تو تم لوگوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ فلاں کرسچین بڑا اچھا اکاؤنٹس کو جانتا ہے، اس کو ہمارے ساتھ اپوائنٹ کریں، اور یہ جواب دے رہے ہیں کہ تم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ کہنے لگے جی نہیں، قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، ہماری ضرورت، اور وہ صرف رمضان کی تلاوت کرنے والے لوگ نہیں تھے،
وہ تو ڈیلی بیسس پہ قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ تھے. پھر یہ پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں پڑھتے ہو. کہا جی ویسے تو ہم پڑھتے ہیں، آپ فرمائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یالونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا الآیات لقوم یعلمون. فرمایا یہ آیت ہے قرآن میں؟ جی ہے. کیا پڑھا اس کو؟ اب اس کا سادہ معنی میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی بھی غیر مسلم کو اپنا رازدان، اپنا سیکرٹری، اپنا پرنسپل سیکرٹری، اپنا اکاؤنٹنٹ نہ بنانا. لا یعلونکم خبالا، تمہارے سامنے بڑے میٹھے بول ہوں گے، لیکن ان کے دل کے اندر تمہارے لیے نفرت بھری ہوئی ہے. یہ کون بتا رہے؟ رب بتا رہے ہیں. اور جہاں موقع ملے گا تمہیں ڈنگ ماریں گے. کبھی اپنے ویک پوائنٹس ان کے پاس نہ جانے دینا، کبھی دشمن کو گھر میں نہ پالنا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تمام ایڈمنسٹریٹرز کو. اس وقت امیر کہا جاتا تھا، گورنر جس کو آپ کہتے ہیں علاقے کا، سب کو لیٹر کہ اگر آپ میں سے کسی نے اپنے گھر میں کوئی غیر مسلم ملازم رکھا ہوا ہے فی الفور نکال دو. پبلک کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ اگر اپنی ضروریات کے تحت، کوئی بڑا تاجر ہے، کوئی اور مسائل ہیں، کھیتی باڑی ہے، رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، لیکن ریڈ الرٹ رہ کر کہ یہ دشمن ہے، تمہارے گھر میں رہ رہا ہے، تمہارے پاس رہ رہا ہے. ایسا نہ ہو تمہارے یا تمہاری امت مسلمہ دشمن اپنے ٹاؤٹ بھیجتی ہے نا، دوسروں تک پہنچائے اور تمہیں نقصان پہنچے. تاکہ عوام کو اجازت دیتا ہوں لیکن ایڈمنسٹریٹرز کو اس کی اجازت نہیں. اب اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ ایک لونڈی جو مومن ہے وہ اس مشرکہ عورت سے کہیں بہتر ہے. اس کے بعد وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، لڑکے کی بات کی. رشتہ آیا آپ کے پاس، مشرک ہے، بڑی اعلیٰ پوسٹ پر ہے، بڑا پیسہ ہے، بڑا فلاں، بڑا اخلاق، بڑا فلاں، جو گن رہے ہوتے ہیں ہم. بھول جاؤ ان ساری چیزوں کو. ایک غلام جو مومن ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے. اس کو رشتہ نہ دینا. اب دیکھیں جو حدیث آتی ہے اس کو بھی ہم مس انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ تنکح المرأۃ لأربع، عورت کی 4 چیزیں بیان کی گئی نا. ان کوالٹیز کی وجہ سے رشتے کا انتخاب کیا کرو. سمجھنے کی ضرورت ہے. حسن و جمال بھی ذکر ہوا، خاندانی حسب و نسب بھی ذکر ہوا، مال و دولت بھی ذکر ہوا، اور ایمان بھی ذکر ہوا. لیکن آخر میں کیا کہا؟ فاختر ذات الدین تربت یداک. اب جو مجھے سمجھ میں آیا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 رشتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں یا بیٹی کا کرنا چاہتے ہیں، سامنے میل ہے یا فیمیل ہے، پہلی چیز آپ نے کیا چیک کرنی ہے؟ عقیدہ. کہنے کو آج کل بہت مسلمان پھرتے ہیں، خالص عقیدہ جس کے پاس ہے. ایک کا خالص عقیدہ ہے اور دوسرا بٹکا ہوا ہے، اس عقیدے پر نہیں ہے، تو اس کو تو وہیں کراس لگا دو، معاملہ ختم، وہیں فیصلہ ہو گیا.
کہ یہ، اور اگر دونوں عقیدے میں ٹھیک ہے، صحیح عقیدے پر ہیں، اب آپ کے پاس چوائس ہے، اب آپ آگے چلیں۔ آگے چلتے ہوئے پھر آپ کے پاس 3 چیزیں جو رہ گئی ہیں، خاندانی حسب و نسب، فیملی بیک گراؤنڈ جس کو آپ کہتے ہو، حسن و جمال اور دولت۔ 3 چیزیں شریعت نہیں روکتی، اجازت دیتی ہے، لیکن ذرا غور کریں، زیادہ تر میچور لوگ بیٹھے ہیں، عورت چاند سے زیادہ حسین کیوں نہ ہو نہیں سکتی، لیکن سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ مرد کے ساتھ شادی ہوئی، چند گھنٹوں کے بعد، زیادہ سے زیادہ چند دن کہہ لو یار، اس کے بعد فزیکل اپیئرنس کی امپورٹنس ختم ہو جاتی ہے۔ ہیومن سائیکی کو بھی دیکھو، فوراً اس کا کریکٹر، اس کا بیہیویئر، اس کا ایٹیٹیوڈ اوپر آ جاتا ہے۔ اگر اس کا رویہ اچھا ہے تو اس کا حسن و جمال بھی اچھا لگے گا، اگر اس کا رویہ غلط ہے تو یہ شہزادی، یہ پری کیوں نہ ہو، مرد کو ایک نظر نہیں بھائے گی۔ بالکل اسی طرح دولت کو کیا کرو گے؟ اگر ادھر سے اخلاق اور رویہ ہی ٹھیک نہیں ہے، گھر میں اگر سکون چاہتے ہیں جس کے لیے اللہ نے یہ رشتہ بنایا ہے، تو اس کے لیے ایمان اور اس کے بعد انسانیت دیکھنا۔ جس کے اندر انسانیت ہو نا، وہ جھونپڑی میں بھی رہ کر بھی وہ سکون دیتا ہے جو دوسرا شیش محل میں نہیں دے سکتا۔ ہم نے یہ چھوڑا، نتیجہ بھگت رہے ہیں، نتیجہ بھگت رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ جو ہمیں اصول دیے ہیں، معاشرے میں امن کے لیے، سکون کے لیے، عزت کے لیے، ترقی کے لیے، کہ رشتے ناطے استوار کرنے ہوں، تو اس وقت بھی کیا معیار رکھو۔ یہ بڑا ہی غلط نظریہ کہ دنیاوی مفادات کو ہم نے مقدم رکھا، بیٹی جناب کو اچھے گھر میں جائے، کھانا پینا اچھا ملے، اور چند دنوں کے بعد شکایات۔ اگر انسانیت اور عقیدے کے ساتھ باقی چیزیں موجود ملتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، شریعت نہیں روکتی ہے، میں نہیں اس سے منع کر رہا ہوں، لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ پریفرنس آپ کس کو دو گے، ترجیح کس کو دیں گے؟ اور سب سے پہلے عقیدہ ہے اور اس کے بعد انسانیت۔ ماں باپ بھی نہیں سوچتے، بچہ بس جاب لگ گئی فٹافٹ شادی کر دو، بچی کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی شادی کر دو۔ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے ان کو ایک کورس کرواؤ، دونوں کو نیا جو رشتہ قائم ہونے والا ہے اس پر جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہوں گی، دونوں خاندانوں کے جو آپس میں تعلقات کے لیے مفید اصول ہیں، وہ پہلے ان کو پڑھاؤ اور سکھاؤ۔ ویسے تو یہ بچپن سے ضرورت ہوتی ہے، کوئی مہینے 1.5 مہینے کے کورس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، گرومنگ بچپن سے ہوتی ہے۔ ماں باپ جیسا ماحول دیں گے نا بچوں کو، وہی آگے چل کے اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ تو بہرحال آج کا ٹائم ختم ہو گیا، اس پر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ یہ اصول اللہ نے دیا ہے کہ رشتے استوار کرتے وقت اگر سکون چاہتے ہو اپنا، تو پھر کس چیز کو اہمیت دو گے؟ وہ یہ جو اس آیت میں ذکر کر دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعین